بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 6 رمضان المبارک پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار اپنے ہاتھوں پہ پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے آئے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج ایسا دن ہے، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں اور جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، علماء کرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور اس کو مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ والے رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے اور ماہ رمضان کے پہلے جمعے کو اپنی حاجات کو کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان المبارک ہے اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پہ رحمتیں اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پہ پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال بھی پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ ہی بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ماہ رمضان مبارک کے پہلے جمعہ المبارک کو یہ خاص وظیفہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ خدارا آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جو بندہ بھی ان خاص قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کے کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ رمضان جو کہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو ذرا سوچئے جب حضور کی امت کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کے، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ کے آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اور رمضان کی ان خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت
तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत तमाम सहीफों और किताबों पर है, और तमाम महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसी है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अंबिया कराम पर है। तो उम्मत मुहम्मदिया के महीने में अल्लाह की ये लाडली तस्बीह, अल्लाह पे खास भरोसा रखते हुए, अल्लाह पे कामल ईमान और यकीन रखते हुए ये तस्बीह पढ़ें और अल्लाह से अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, जो कुछ आपके मसले मसाइल हैं, जो जिंदगी में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अपने रब के सुपुर्द कर दें और फिर देखें कि आपकी मुश्किलात कैसे हल होती हैं और रिज़्क़ मालो दौलत अल्लाह आपको कितना और कैसे अता करता है कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। ये वजीफा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, नमाज जुमा के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई कैद है, ना जगह की कोई पाबंदी है। आप घर पर हैं, दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफर में हैं, आप कहीं भी हैं, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह रमजान का पहला जुम्मा मुबारक का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान सा मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है। याद रखिएगा कि तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है और रवायात में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं तो आप इस चीज की नियत कर लें कि मुझे मेरा जाती मकान मिल जाए, या फिर आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप तमाम मसाइल और परेशानियों से निजात चाहते हैं तो इसकी नियत कर लें कि इस वजीफे से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। अगर कारोबार बंद हो चुका है तो ये नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है तो इसके लिए पढ़ लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी करवाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, तो आप इस चीज की नियत कर लें कि मेरे बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए। अल-गर्ज़ आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, माली मसाइल हैं, कर्ज के मसाइल हैं, जो भी आपका मसला है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लें। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फलां ख्वाहिश नामुमकिन है और वो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा इतना आसान सा वजीफा है कि कोई छोटा सा बच्चा भी बड़े आराम से, बड़े सुकून से और आसानी से पढ़ सकता है। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है, और या मुसब्बिबल असबाब का मतलब है ए असबाब पैदा करने वाली ज़ात। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ख्वाहिश है, कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो आज आप या मुसब्बिबल असबाब पढ़ के अल्लाह से असबाब मांग लें। आप बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार के लिए असबाब मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसी पूरी होगी जैसे पूरे होने का हक बनता है। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो फिर इसको नवाज देता है। तो आज आप भी या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ के अल्लाह को राजी कर लो। आपने या मुसब्बिबल असबाब को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया,
یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کے آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رمضان کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ کریم اس سے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کے جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کے رب کریم کے سامنے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے اور جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں سورہ کوثر کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی سورت ہے کہ جسے 33 بار یعنی 33 ٹائم پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال
خوب وافر مقدار میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔